نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، بہت مبارک ہو لمبے عرصے تک آپ حضرات نے اللہ کے نام پر جم کر بیٹھنا اور شوق سے ذوق سے علماء کرام کی نصیحتوں کو سننا، یہ جو عمل انجام دیا ہے بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وقت بہت ہو چکا، اب آگے کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے بس آپ حضرات کو مبارکبادی دی جاتی ہے اور درخواست کی جاتی ہے کہ ان نصیحتوں کو نمونہ بنائیں، ان کو شمع ہدایت سمجھیں ان کو، اور نیت لے کر کے یہاں سے جائیں۔ میں نے خطبہ پڑھا، کوئی آیت بھی نہیں پڑھی ہے، کوئی حدیث بھی نہیں پڑھی ہے، صرف یہ خطبہ میں نے پڑھا ہے کیونکہ مجھے کوئی بیان نہیں کرنا تھا، دعا کرانی تھی صرف۔ خطبہ میں نے پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، پڑھنے کا اور سننے کا ثواب بھی حاصل ہو گیا، اور یہ خطبہ جو میں نے پڑھا ہے یہ بھی اللہ کے کلام کا حصہ ہی ہے، اور اس خطبے کی تاثیر، یعنی یہ جو چند الفاظ میں نے ادا کیے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے 2 منٹ میں مجھے بیان کرنے، پھر دعا ہونی ہے۔ اللہ کے کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ ایک ایک آیت نے ایسی کایا پلٹی کہ فرد بھی اور قوم کی قوم اور بستی کی بستی اور شہر کے شہر ایک ایک آیت کی تاثیر سے انقلاب آ گیا، اور کفر و شرک سے اور گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے وہ جو ہے جنت کے راستے پر، جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر چل پڑے۔ ایک آدمی تھے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، قریش مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف پہنچا رہے تھے۔ کوئی آپ کو جھوٹا کہتا تھا، کذاب، کوئی ساحر جادوگر کہتا تھا، کوئی کاہن یعنی غیب کی باتیں بتانے والا۔ تو ایک ایسے آدمی تھے کہ جن کو کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی پاگل، تو وہ جنون کا علاج کرتے تھے، جنون کا علاج کرتے تھے۔ تو جب ان کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا آدمی تھا، 40 سال پہلے اس کو سب امین کہا کرتے تھے، سچا کہا کرتے تھے، آخر اسے کیا ہو گیا؟ جنون کی وجہ سے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے وہ، میں جا کے جنون کا علاج کرتا ہوں اس کا۔ تو وہ چلتے چلتے لوگوں نے روک رہے تھے کہ نہیں پاگل ہے تم، کہاں جا، کہ بھئی میں تو پاگل پنے کا علاج کرتا ہوں، تو میں تو آیا ہی اس لیے ہوں۔ تو وہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد، میں نے سنا ہے کہ تم بڑے اچھے آدمی تھے لیکن تمہیں جنون ہو گیا، یعنی پاگل پن تم پہ سوار ہو گیا، تو میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم علاج جانتے ہو کہ ہاں؟ کہ اچھا، پہلے جو میں کہتا ہوں، جو میں پڑھ کر سناتا ہوں لوگوں کو، پہلے تم اس کلام کو سن لو، اس کے بعد میں علاج شروع کرنا۔
تو یہ خطبہ جو میں نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خطبہ پڑھا، 3 لائن بنیں گی. تو اس نے کہا یا محمد اعدنی اعد الیہ، ان کلمات کو دوبارہ کہنا. آپ نے دوبارہ کہہ دیے. پھر انہوں نے اور شوق سے کہا یا محمد اعد الیہ، ان کلمات کو پھر دوبارہ ایک بار اور پڑھ لو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور پڑھ دیا، 3 مرتبہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج تک بڑے بڑے فصیحوں کا، بلیغوں کا کلام سنا ہے، اور میں کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، میں شاعروں کو بھی جانتا ہوں، لیکن ایسا تو کلام ہی آج تک میں نے نہیں سنا. یہ کوئی جنون نہیں ہو سکتا، یہ تو ما فوق الفطرت کلام ہے. یہ تو انسان ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا. اور فوراً اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد میں لوگوں کو جا کے، جو پاگل کہتے تھے، جو مجنون کہتے تھے، ان سب کو انہوں نے بہت بڑی جھاڑ لگائی، بہت ڈانٹ لگائی کہ اس آدمی کو تم مجنون کہتے ہو، اس سے بڑا تو عقل مند ہی دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا، ایسا تو کلام ہی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. تو یہ اللہ کے کلام کی اور اس خطبے کی تاثیر. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی محبت اور اپنے کلام کی محبت نصیب فرمائے. دعا کر لیں. اور دعا صرف یہی والی کافی نہیں ہے، یہ ایک رسمی دعا کہلاتی ہے، رسمی ہے. یہ پروگرام ہوا اس کے بعد دعا ہوتی ہے. یہ اصلی جو دعا ہے وہ ہے جو آپ تنہائی میں اپنے معبود سے مانگتے ہو. اسے کون مانگے گا؟ جو نماز پڑھے گا وہ مانگے گا. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ دعا ہی کہاں مانگ لے گا؟ دعا ہی کس، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قبول کریں گے، گناہ گار کی بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن منہ تو نہیں پڑے گا نا. کس منہ سے آدمی دعا مانگے گا؟ اس لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، روزانہ مانگیں، کئی بار مانگیں، اور اللہ کے گھر حاضر ہوں اور 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. نماز خود دعا ہے، ساری کی ساری نماز دعا ہے. تو اصلی دعا وہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وانصرهم على عدوك وعدوهم
اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ مبارک مجمع ہے، یا اللہ یہاں علماء ہیں، یا اللہ یہاں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، یا اللہ یہاں نوجوان بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ دلوں میں تمنا ہے، یا اللہ دلوں میں اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی اپنی حاجتیں ہیں. یا اللہ اور ہم یا اللہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں. یا اللہ کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. یا اللہ ہم آپ غنی ہیں، یا اللہ آپ بے نیاز ہیں. یا اللہ ہر ایک کی جائز حاجت، ہر ایک کی دلی تمنا یا اللہ اور ہر ایک کی مراد کو پورا فرما. یا اللہ سینکڑوں ضرورتیں ہیں، یا اللہ بڑی بڑی ضرورتیں ہیں، یا اللہ ان کے لیے اسباب نہیں ہیں. اپنے فضل و کرم سے اسباب مہیا فرما. یا اللہ کسی کو مکان بنانا ہے، کسی کے سامنے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ اور بہت سی ضرورتیں ہیں. یا اللہ سب کو اپنے لطف و کرم سے پوری فرما. یا اللہ بہت سی پریشانیاں ہیں، یا اللہ بہت سے سخت بیمار ہیں. یا اللہ علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے. یا اللہ بہت سے قرض کے بھاری بوجھ میں دبے ہیں. یا اللہ اس مبارک موقع پر سب اپنی ضرورت، اپنی یا اللہ حاجت آپ نے اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. یا اللہ یہ بڑا مبارک مجمع ہے. یا اللہ دیر تک یہاں آپ کا اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری رہا ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی تمنا اور حاجت کو پورا فرما. ہر ایک کے سامنے جو مشکلات ہیں، یا اللہ مشکل مسائل ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ ان کو حل فرما. یا اللہ پوری امت کے مسائل حل فرما. پوری امت مسائل سے دوچار ہے، پوری امت یا اللہ زخموں سے چور ہے، یا اللہ زخمی ہے، خستہ ہے. یا اللہ پوری امت پریشان ہے. یا اللہ پوری امت پر رحم فرما. یا اللہ پورے عالم میں رحم فرما. یا اللہ ظلم و ستم سے یا اللہ امت کو نجات عطا فرما. شیطان اور نفس کے شر سے پوری امت کو یا اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ پوری امت کو پورے دین پر یا اللہ قائم فرما. پورے دین سے محبت عطا فرما. یا اللہ پورے دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کا اتباع نصیب فرما. یا اللہ امت کا قدم یا اللہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف اٹھ رہا ہے، یا اللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یا اللہ شریعت کی خلاف ورزی سے، سنت کی خلاف ورزی سے قدم پیچھے ہٹانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنے عذاب سے، اپنے پکڑ سے یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو اسباب غضب و لعنت ہیں، جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، یا اللہ ان سے بچنے کی، دور رہنے کی توفیق عطا فرما. جو اسباب رضا و خوشنودی ہیں، جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مکتب ہے، یہ مدرسہ ہے، یا اللہ ابھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ تمام ضرورتیں یا اللہ تشنا پڑی ہوئی ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس مکتب کو، اس مدرسے کو قبول فرما. یا اللہ جو حاجتیں ہیں پڑھانے والوں کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے، ان کو مناسب طریقے پر یا اللہ ان کی تکمیل کا انتظام فرما. اپنے نیک بندوں کو یا اللہ اصحاب خیر کو اس کی طرف متوجہ فرما. یا اللہ پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی ہر ضرورت کا مناسب انتظام فرما. یا اللہ اس کو
اس بستی میں یا اللہ علم پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ عمل کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کو کامیاب فرما، یا اللہ محلے والوں کو پوری لگن اور پورا لگاؤ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مدرسے ہیں یا اللہ پورے ملک میں اور پورے عالم میں سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو ترقی اور مضبوطی عطا فرما، مسلمانوں کو مدرسوں سے گہرا ربط اور تعلق نصیب فرما، یا اللہ ان کو مضبوط کرنے کی ان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی یا اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی دین کے ادارے ہیں یا اللہ مسجدیں یا اللہ مدارس مراکز خانقاہ ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دنیاوی ادارے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ مکانوں اور دکانوں کی بھی اور ہر چیز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، یا اللہ دشمن کی نظر ہماری ہر چیز پر پڑ چکی ہے، یا اللہ ہر چیز کو یا اللہ وہ برباد کرنے پر آمادہ ہے، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہماری ہر چیز کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان و یقین کی حفاظت فرما، جسم و جان کی حفاظت فرما، یا اللہ آپس کی محبت عطا فرما، گھروں میں آپس کی محبت عطا فرما، یا اللہ گھر گھر میں اختلاف ہے، یا اللہ رشتے خراب ہیں، ماں باپ میں یا اللہ زوجین میں، ماں باپ اور اولاد میں، یا اللہ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، یا اللہ ہر جگہ اختلاف ہے، تنظیموں میں یا اللہ جماعتوں میں، جمعیتوں میں، مدرسوں میں، یا اللہ سب میں اتفاق اور آپس کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت کا تعلق قائم فرما، زوجین کے درمیان الفت اور محبت کا تعلق قائم فرما، یا اللہ تلخیوں کو یا اللہ مٹھاس سے مبدل فرما، یا اللہ برائیوں کو اچھائیوں سے مبدل فرما، ہماری بستیوں کو، ہمارے یا اللہ گلیوں کو، ہمارے محلوں کو، گھروں کو یا اللہ علم کی روشنی سے منور فرما، عمل کے نور سے منور فرما، اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ دل سے گناہوں کی سیاہی کو مٹا کر یا اللہ طاعت کا نور عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، یا اللہ اپنی سچی معرفت عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی یا اللہ حفاظ اور علماء کی ائمہ کی محبت عطا فرما، یا اللہ اکرام عطا فرما، عزت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مصیبت کے ماروں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں پڑے ہیں یا اللہ ان کو باعزت اور جلد رہائی نصیب فرما، ظالموں کو یا اللہ جیل کی سلاخوں میں مقید فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ یہاں آنے والے علماء کرام کی یا اللہ محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما، ان کو اس کا صلہ عطا فرما، یا اللہ آنے والے سامعین کرام کو یا اللہ ان کی محنت کو، ان کی محبت کو قبول فرما، ہر ایک کو یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ